کیا راوی کے پل پہ جو پیش آیا 3 بچے ڈوب گئے, وہ بچے کیسے ڈوب گئے؟ اچھا وہ 3 دوست تھے, احمد, عبداللہ اور یہ تیسرے کا نام نہیں پتا ابھی. تو یہ گئے درائے گاؤں ہے دندیاں کے قریب ڈوبے ہیں, اور یہ بچے نہا رہے تھے درائے راوی میں نہانے کے. عمر تھی ان کی عمریں تھی, جو امامیہ کالونی فروز والے کا راشی تھا اس کی 18 سالہ تھی, اور یہی 15 سال 18 سال 13 سال کی 3 عمر کے یک بچے تھے. اور یہ درائے راوی میں گئے ہیں پانی میں, کہیں ان کا پاؤں پھسلا, دوسرا اس کو بچانے لگا, پھر تیسرا بچانے لگا, وہ تینوں ہی ڈوب گئے. اور ریسکیو 112 نے آ کے پھر ان کی لاشیں جو ہے نا غوطہ نے ان کی تلاش کر کے ورثہ کے حوالے کی. ٹھیک ہو گیا, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اچھا یہ واقعہ اب ڈسکس تو ہم نے کر دیا, ہمارا یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ والدین اس توجہ کریں. یہ نہروں پہ بچے نہا رہے ہوتے ہیں, اور اکثر میں نے نہروں پہ نہا رہے ہوتے ہیں, اور آپ دریا میں بھی نہانے گئے ہوتے ہیں, پانی ہے دریا میں تو بالکل بھی دریا میں نہ رہے, سوئمنگ ہلکی پھلکی آ رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہمیں آ رہی, بچوں کو جا رہی. تو یہ بھی اسی طرح کے تھے جو ہلکا پھلکا تیر لیتے تھے بچے. لیکن دیکھیے ان کے گھر والوں کو صبر استقامت کی توفیق عطا فرمائے خدا تعالیٰ. موونگ آن سر, بات کر لیتے ہیں حافظ آباد کے حوالے سے. اپڈیٹس پلیز شیئر کیجیے جو میاں بیوی کے ساتھ ایک گھنونا افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہ بڑا ہی عجیب سا واقعہ تھا. اس کی مزید اپڈیٹس کیا ہے؟ جو ان کا ایک مفرور مجرم, جو مرکزی مجرم بھی کہہ سکتے ہیں, یا چلے سارے مرکزی تھے, جو ایک رہ گیا تھا ایک رام نامی شخص, وہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ اچھا اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مجھے ایک میرے بڑے باوثوق ذرائع سے یہ معلوم پڑا ہے یہ کہ نا اس کو بیرون ملک سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور گرفتار اور میں نے مجھے سننے میں آیا کہ سعودی عرب. اچھا سعودی عرب سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور وہ اس کو لے آئے ہیں. جبکہ میں نے پولیس سے حافظ آباد پولیس سے بات کی ہے, ان سے پوچھا ہے میں نے یہی بات, تو مجھے حافظ آباد پولیس کے ذمہ داران نے کہا جی ابھی وہ گرفتار نہیں ہوا. یعنی کہ ابھی صرف ریومرز ہیں. ہاں اب انہوں نے یہ میرے پاس میرے ایک سورس نے جو خبر دی ہے, ظاہر ہے میں تو سورس سے خبر آتی ہے, تو میرے سورس نے کہا اس کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس کو جو ہے نا اب شامل تفتیش کیا گیا, جو بھی ہے بہرحال یہ اطلاع ہے, اور باہر سے گرفتار کیا گیا. لیکن حافظ آباد پولیس نے مجھے کلیئرلی بتا دیا, انہوں نے انکار کر دیا. ان کے سینئر افسران سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اب بھی اس کی تلاش جاری ہے, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, بہت جلد. سورس سچ بول رہی ہے یا حافظ آباد پولیس سچ بول رہی ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے ہمارے پاس خبر تھی, ہمارا کام کیا کہتے ہیں ہمارا کام دیکھیں, ہمارا کام, ہم ہیں جرنلسٹ, ہمارا کام ہے جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ایز اٹ اسی طرح ہم چلیے مزید ڈیولپمنٹ دیکھیں گے کہ حافظ آباد پولیس کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. obviously پولیس جو بھی فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھے گی حقیقت پہ مبنی. دوسری جانب سے جو سورس آپ کو کہتی ہے کہ پکڑا گیا ہے وہ شخص, لیٹس سی نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ شیئر کریں گے اگر تب تک ڈیٹیلس آ گئی. سر یہ بتائیے, فیروز والا کچہری میں ایک عام آدمی پیش ہوتا ہے کسی پیشی پہ, ہو سکتا ہے گواہی دینے آیا ہو یا کسی کو سپورٹ کرنے آیا ہو ایز اے سپورٹیو کریکٹر, اس کو گولیوں سے مار دیا گیا. یہ واقعہ کس لیے پیش آیا, کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے؟ اچھا یہ فیروز والا کی کچہری ہے, وہاں پہ جو ہے نا یہ دورہ قتل 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہوا یہ تھا کہ جو ہے نا 65 سالہ ظفر اقبال اور ایک اور نامعلوم شخص جو اس کے ساتھ ہے, جس کی ابھی شناخت نہیں ہوئی. یہ ایک ان کا خاندانی کوئی جھگڑا, اس کا جھگڑا چل رہا تھا پہلے سے پرانا. ایک مقدمہ درج ہوا تھا 324 کا, مار کٹائی فائرنگ وغیرہ کے زخمی ہونے کا. تو اس کی یہ پیشی کے لیے آیا تھا وہاں پہ. تو اس کو نامعلوم افراد ایک کوئی گاڑی میں آئے تھے, انہوں نے آ کے نا اس کے بندہ فائرنگ کر دی. اچھا اس کی فائرنگ سے نا ایک موٹر سائیکل سٹینڈ کا جو بچہ تھا نا, ایک وہاں پہ کھڑا نا ایک زہیب نامی بچہ, وہ بھی زد میں آ کے شدید زخمی ہوا ہے, وہ بھی ہاسپٹل میں داخل ہے. اچھا اب یہ کون لوگ تھے اس کو مار گئے, ابھی تک یہ پولیس کا یہ نامعلوم ہی کہہ رہے ہیں. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی کیس مقدمہ تھا, تاریخ چل رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان لوگوں نے ان کو مار دیا. لیکن لیٹس سی, ابھی ہمیں نہیں معلوم, پولیس کا یہ بھی کہنا نامعلوم. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ بنتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں روزانہ پولیس کی کارکردگی کی, اور میں اکثر پولیس کے چیزوں کو شاباش کہہ رہا ہوتا ہوں. یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے
یہ باقاعدہ طور پر یہ تھوڑے سے پیسے دے کے یہ شوٹرز کے ذریعے ان کو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اسلحہ ویسے ہی مل رہا ہے، اسلحہ ہر دوسرے بندے کے پاس ہوتا ہے، تیسرے بندے کے پاس ہوتا ہے. تو پولیس کی جو ہے کہاں چلے گی؟ کومبنگ جو آپریشن کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور لیکن یہ جب ہوتا ہے کہ کچہریوں قریب کوئی اسپیشل ڈیوٹی لگ، جب آپ کو معلوم ہے کہ ہر کچہری کے اندر، چاہے وہ ضلع کچہری لاہور ہے یا فروز والا کچہری ہے یا کوئی بھی کچہری ہے، فروز والا کچہری ہے، تو وہاں پہ لوگوں کی دشمنیاں ہیں اور لوگوں کے کیس چل رہے ہیں، اور لوگ اپنی دشمنیوں کا آسان ذریعہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر گاؤں وغیرہ کے جو لوگ ہوتے، دیہاتی لوگ، وہ بدلہ لینا جو زیادہ، جب ہمارے قانونی پیچیدگی ہیں جس کی وجہ سے اکثر کیسز کا فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں میں ایسے وجہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی لوگ ان کو اکساتے ہیں، یا ان کا دکھ غم اتنا زیادہ ہوتا ہے، یا پھر ان کے بدلے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جناب ان کو اپنے دوسرے بندے کو مار دیتے ہیں، جبکہ ابھی وہ ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ ذاتی دشمنی ہے. تو ایسی جگہ پہ حفاظتی تدابیر میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں نہیں ہے؟ میری سمجھ سے یہ نہیں باہر کہ وہ جب وہ وہاں سے اگر وہ گزر کے، اب یہ بات ہوگی کہ جی سڑک چل رہی ہے، ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ تو سیکیورٹی میئرز ہونے چاہیے کہ یہاں پہ لوگ دشمن دار لوگ آتے ہیں، آپ نہیں پروٹیکشن دے سکتے، لیکن آپ اقدامات ایسے کریں کہ لوگ وہاں تک اسلحہ لے کے نہ جا سکیں، اور یا پھر اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ والے واقعات میں کوئی تھوڑی سی تو کسی کو دشواری ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ کہ فروز والا کچہری میں لوگ آئے ہیں تو مارے گئے، اب یہ 2 لوگ ناحق مارے گئے، پولیس ڈپارٹمنٹ 2 لوگ ناحق مارے گئے. اس کیس کو دیکھنا چاہیے. پولیس اب دیکھ رہی ہے. ڈی آئی جی جو آپریشن ہے لاہور، فیصل کامران صاحب نے، انہوں نے کہا قانون میں ہاتھ لینے والوں کی جگہ صرف اور صرف حالات میں ہے، انہیں گنانے واقعے میں ملوث ملزمان جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. یہ ان کے جو ہے ترجمان نے ان کا بیان جاری کیا. ٹھیک ہو گیا سر. کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 5 میں ایک گھر میں ملازمہ نے 5 کروڑ جو ہے وہ چوری کیا. اب یہ بتائیے 5 کروڑ کیسے چوری کر لیے گھر میں، اور چوری کرتے ہوئے کیا پتہ نہیں چلا اس گھر کے مالکوں کو؟ اچھا. اب اور وہ جب چوری ہو رہے تھے تو کیسے، مطلب 5 کروڑ کی ڈیجٹ تک جب وہ پہنچی تب جا کے ایف آئی آر درج ہوئی ہے 16 جون، کچھ ایسا ذرا یہ بھی کلیئر کیجیے. اچھا. یہ بڑا ذرا بڑا مزے کا ایک یہ میں بولوں گا اس میں بڑا چوری کا کیس ہے، لیکن بڑا ڈفرنٹ، بڑا مزیدار کیس ہے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیس میں حقیقت کتنی ہوا ہے، اور 5 کروڑ گھر میں کر کے رہتے ہیں. اچھا میں وہی جواب دینے لگا ہوں. یہ کراچی کے ڈی ایچ اے فیز 5 میں ایک گھر ہے، وہاں پہ یہ ایک ملازمہ تھی جس کو پکڑا انہوں نے، گرفتار کی ہے، اور یہ 2013 سے وہاں پہ جاب کر رہی تھی. اب کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اب اس کو 12 ایئرز ہو گئے، 12-13 سال. یہ جو چوری جو ہے نا اب تک جو بتائی گئی، یہ 5 کروڑ کی چوری انہوں نے کل بتائی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا یہ ہے کہ اس نے پورے ان 12-13 سالوں میں تھوڑی کر کے چوری کی ہے. اب یہ پکڑی کیسے گئی ہے؟ تھوڑی بھی کتنی ہو جاتی ہے 5 کروڑ 5 کروڑ روپے سے چوری کیا. اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو ایک مزے کی بات میں کتنی تھوڑی تھی ان کو پتہ نہیں چلا 13 سالوں میں اس کا مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں پولیس نے بتایا ہے، اس میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمہ نے چوری کے پیسوں سے گزری کوئی ایریا ہے، گزری میں 50 لاکھ روپے مالیت کا فلیٹ خریدا. نائس. ان پیسوں میں سے. اچھا دیکھو، اچھا پنجاب مطلب وہاں کراچی کا واقعہ، سندھ کا، پنجاب میں 36 لاکھ مالیت کے 2 پلاٹ خریدے. ٹھیک ہے جی. نائس انویسٹمنٹ. اچھا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کی گاڑیاں میں خریدی اس بیچاری میڈ نے. اچھا. بیچاری کی وجہ میں بتاتا ہوں. اور 70 لاکھ روپے کی دکانیں لی. سر بڑا بزنس مائنڈ ہے. اچھا 70 لاکھ. اچھا دیکھو مجھے انویسٹمنٹ سارٹ آف اس کا آئیڈیاز بھی ہیں، بزنس مائنڈ ہے، انویسٹمنٹ بھی کرنے کے طریقے آتے ہیں. اچھا. اب وہ ہے گھریلو ملازمہ، اور یہ بڑا سوشل میڈیا پہ بھی کیس بڑا ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے کہ یہ والی کوئی چوری ہے عجیب سی. اچھا اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا آگے میں پولیس کے بتایا ملزمہ سے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور 40 لاکھ روپے نقدی برآمد کر بھی لیے گئے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ پولیس کا کہنا چاہتے میری بات پوری ہونے دو نا. یہ بھی کر لی اور خاتون کی دکانوں اور فلیٹس کو سیل کر دیا گیا. زبردست سر. دکانیں اور فلیٹس، جبکہ خاتون اکیلی ساری کارروائیاں کرتی رہی ہے.
She is super rich. کہ اس سے بتایا ہے کہ پولیس کے مطابق جو گھر کی مالکن ہے نا اس کے جو شوہر ہے بیرون ملک مقیم ہے اور وہیں کا کاروبار کرتے ہیں. نہیں لیکن ان کے شوہر ان کو پیسے بھیجتے کیسے کہ وہ گھر میں ہے 5 کروڑ اور 13 سالوں میں. اچھا اب یہ کوشچن اب اس میں ڈیوائڈ کر لیں, چلے آپ 5 کروڑ کو ڈیوائڈ کر لیں. چلے پہلے دفعہ انہوں نے ان کی ہیلپر نے 10 لاکھ لے لیے, نہیں معلوم ہوا. 50 لاکھ لے لیے, نہیں معلوم ہوا. 1 کروڑ لیا, نہیں معلوم ہوا. یہ خریداریاں ان جائیدادوں کی کس وقت ہوئی, کس تاریخ کو ہوئی, وہ پیپرز کب بنے, وہ رجسٹری کب ہوئی, نہیں معلوم ہوا. 5 کروڑ اکٹھے نہیں معلوم ہوا. مجھے سمجھ نہیں آتی. اب میں 5 کروڑ سے اوپر جانے لگی تو معلوم ہوا. یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اب یہ اتنی چیزوں کی وہ مالک بن گئی اور یہ انہوں نے 5 کروڑ کی ایک فگر, اچھا 5 کروڑ کی بھی انہوں نے فگر پتہ نہیں کیسے نکال لی. نہیں تو وہ 13 سال سے ان کے ساتھ اٹیچ کیوں ہے؟ گھریلو ملازمت تھی, وہیں پہ رہتی تھی, لیکن آپ اس کی جائیداد وہیں پہ رہتی تھی. یہ تو اب انکشاف ہوا. اس کے پاس فلیٹس آ گئے ہیں, گاڑیاں آ گئی ہیں. اچھا اب اس اسٹوری کا نا ابھی کیونکہ یہ سندھ کی اسٹوری ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس اسٹوری کو ذرا مزید ڈگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا پولیس, یہ تو پولیس کا ایک بیان ہلکا سا ہمارے سامنے آ گیا, یہ مطلب سوشل میڈیا پہ بھی خبر چل رہی ہے کہ یہ خاتون نے اتنے 5 کروڑ روپے پولیس کا رپورٹ میں بتانا چاہیے تھا نا کہ وہ کیسے چوری کی ہے اس نے. اور آپ والی بات, یہ 5 کروڑ بھی اتنی باری رقم, اب 5 کروڑ کی اگر آپ کر لیں نا 12 سالوں میں 5 کروڑ کو اگر کنورٹ کریں 30 لاکھ 35 لاکھ روپے پر قسط بنتی ہے. سر بیسکلی وہ 5 کروڑ نہیں ہوگی, وہ 10 سے 15 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں جو خاتون نے صرف 5 نکالے ہیں. اور جانے دے یار, کیا اس بیچاری بات یہ ہے, نہیں بات یہ ہے کہ اس گھر میں کیا کر رہے تھے پیسے, وہی ہاں میں آپ میری بات 20 کروڑ پہ لے گئے اس گھر میں 10-15 سے 20 بھی ہو سکتے ہیں. خاتون نے جب سننا ہے تمہارا پوڈ کا انہیں کہا نہیں جی 20 کروڑ سے انہیں پتہ ہے. سر اس خاتون نے گھر میں شاید 10-15 بھی دیکھا ہو جس میں سے صرف 5 نکالے. چوری کرتے ہوئے 100 روپے میں سے 50 لیتا 40 واپس رکھ دیتا. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے چور کی. بابا تو پیچھے میں آپ کو بتا دوں, ہاں بالکل صحیح بات, پیچھے تو اس نے 10-15 دیکھے تو 5 نکالے, اس کے لیے 5 اس وقت 5 اب اتنے پیسے وہ باہر سے بھیجتا ہے نا ان کا میاں, باہر سے آتے تو ہے نا پیسے. اب یہ وہ کیش میں رکھے ہوتے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. ظاہر ہے باہر سے جو پیسے آتے ہیں, کوشچن مارک ہے یہ کہ اتنا پیسے نہیں آئے ان کے پاس کہاں سے آیا, کیا ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے تھے, یہ بھی ایک الگ کوشچن ہے. کس کے ذریعے؟ ہنڈی کے ذریعے, حوالہ ہنڈی جو غیر قانونی ہے, تو اتنا پیسہ پڑتا ہے. آپ کا کوشچن صحیح ہے. یہ اب خیر یہ پولیس, دیکھیے یہ وہاں کی پولیس جو ہے نا, دونوں پارٹیز کو دیکھنا پڑے گا, دونوں پارٹیز کی ایویلویشن ہونا ضروری ہے. ہم ویسے ناظرین یہ کوئی ہم الزام نہیں لگا رہے, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہاں ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ آپ بات ہماری ذرا سمجھیں کہ یہ بشرا کا بڑا زبردست ویلڈ کوشچن ہے کہ اتنے پیسے گھر میں پڑے ہوتے تھے کہ وہ آرام سے نکال کے لے کے جا رہی ہے اور 5 کروڑ پہ لے گئی. دیکھیے اس نے اپنے سے 5 نکالے, وہ اٹ کوڈ بی مور دین 5. اس نے اپنی مینٹیلیٹی اسٹینڈرڈ کے حساب سے 5 نکالے. لیکن بشرا دیکھو اس سے وہ کتنی سمجھدار ہے کہ اس نے اس کی پراپرٹی بنائی ہے, اور سر پھر رہ بھی وہی. اچھا اب یہاں پہ یہ بھی کوشچن ہے, وہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں اس کی اپنی پراپرٹی اتنی تو بندہ لوگوں کے اپنے پاس ہوتے ہیں, چاہے وہ لوگوں گھروں میں کام کریں. تو کوشچن مار کے گاڑیاں کہاں سے آ گئی, گاڑیاں بھی لوگوں کے پاس کیا کیا ہوتا ہے, اپنی محنت کا پیسہ بھی ہوتا ہے, آپ کسی پہ کوسچن نہیں مارک کر سکتے. لیکن یہ تو ان کا آڈٹس نہیں, یہ تو ان کی, یہ تو ہم انڈر اسٹیمیٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ سندھ کی پولیس کو بتانا چاہیے تھا پورا اس کا, ہم چیک کرتے ہیں اس کو.